باپ کی شہادت کے بعد جنگ کیسوا کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شہزادہ بایزید جب اتحادیوں کو پوری طرح شکست دینے کے بعد اپنی لشکر میں واپس آیا تو فوج کے تمام سرداروں نے اس کا خیر مقدم وارث تاج و تخت کی حیثیت سے کیا، لیکن تخت نشین ہونے کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ یعقوب کو فوراً قتل کر دیا اور اس کے لیے اپنے چھوٹے بھائی سادوجی کی بغاوت نظیر میں پیش کی۔ تخت سلطنت کی خاطر آل عثمان میں یہ پہلا واقعہ تھا جس نے آئندہ کے لیے مثال قائم کر دی۔ جنگ کیسوا میں اتحادیوں کی شکست کے بعد سرویا نے کچھ دنوں تک جنگ جاری رکھی، لیکن بالآخر اسے صلح کر لینی پڑی اور لازار کے جانشین شاہ اسٹیفن نے سالانہ ٹیکس کے علاوہ 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رکھنے کا معاہدہ کیا، اور اس کے ساتھ اپنی بہن شہزادی ڈسپینا کو بایزید کی نکاح میں دے دیا۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ سلطان کی تمام لڑائیوں میں وہ اپنی فوج لے کر خود شریک ہوگا۔ چنانچہ آخر وقت تک وہ اس معاہدے پر قائم رہا۔ نائکوپولس اور انگورا کی بڑی جنگوں میں اسٹیفن بایزید کے دوش بدوش لڑتا رہا۔ ایشیائی کوچک کی اکثر ترکی ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھی۔ بایزید نے باقی ماندہ پر بھی قبضہ کر لینا چاہا اور سب سے پہلے ایدن کی طرف بڑھا۔ ایدن کو فتح کرنے کے بعد اس نے امنتشاہ اور صادر خان کا رخ کیا۔ ان ریاستوں کے امیروں نے بھاگ کر امیر قسطمونی کے پاس پناہ لی اور ان کے علاقوں کو بایزید نے قبضہ کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ان فتوحات کے بعد جن کا اکثر حصہ بغیر کسی جنگ کے ہاتھ آیا تھا، بایزید پھر در دانیال کو عبور کر کے ہورنا چلا گیا۔ اس درمیان میں جان پلیولوگس نے قسطنطنیہ کی 3 گرجے مسمار کرا دیے تھے اور وہ ان کے سامنے سے نئی قلعے تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ بایزید نے اس ارادہ سے شہنشاہ کو بجبر باز رکھا۔ چند ہی دنوں کے بعد جان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا لڑکا مینوئل جو کچھ عرصے سے بایزید کے دربار میں مامور تھا، شہنشاہ کے انتقال کی خبر سن کر چپکے سے بھاگ کر قسطنطنیہ پہنچا اور اپنے باپ کا جانشین ہوا۔ بایزید کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ 7 مہینے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر چونکہ بایزید کو بلغاریہ میں سجمن شاہ ہنگری کے جارحانہ اقدام کو روکنے کے لیے فوجی درکار تھی، اس لیے اس نے 10 سال کے لیے صلح کر کے محاصرہ اٹھا لیا۔ اس کے بعد بایزید نے ولاچیا کا رخ کیا۔ اور اسے دولت عثمانیہ کا باج گزار بنا کر بوسنیا اور ہنگری کی طرف بڑھا۔ ابتدا میں ترکوں کو بوسنیا اور ہنگری کی متحدہ افواج سے شکست ہوئی اور نائکوپولس کا مضبوط قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، لیکن سجمن کی یہ کامیابی بالکل عارضی تھی اور چند ہی دنوں کے بعد اسے شکست کھا کر بھاگنا پڑا۔ نائکوپولس پر پھر ترکوں کا قبضہ ہو گیا۔ ان کی فتح کے بعد ترکوں کے ہنگری کے سرحدی علاقے میں چھوٹے چھوٹے حملے شروع کر دیے۔ بایزید اب ہنگری پر حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ دفعتاً اسی ایشیائی کوچک کی جانب متوجہ ہونا پڑا۔ علاؤالدین نے اناطولیہ کے عثمانی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ انگورا اور بروسا کے درمیان سخت معرکہ ہوا جس میں عثمانی فوج کو بری طرح شکست ہوئی اور تیمور تاش پاشا جو سالار عسکر اور ایشیا کوچک میں بایزید کا نائب سلطنت تھا، علاؤالدین کے ہاتھ میں گرفتار ہوا۔ یہ خبر سن کر بایزید اناطولیہ پہنچا۔ اور کرمانی لشکر کو شکست دے کر علاؤالدین اور اس کے 2 لڑکوں محمد اور علی کو قید کر لیا۔ علاؤالدین اور اس کے دونوں لڑکے
تیمور تاش پاشا کی حراست میں رکھے گئے اور اس نے بایزید کی اجازت کے بغیر تینوں کو پھانسی دے دی۔ بایزید یہ معلوم کر کے بہت برہم اور غصہ ہوا، لیکن پھر اس منقولہ کو یاد کر کے خاموش ہو گیا کہ ایک امیر کی موت اتنی بری نہیں جتنا ایک صوبے کا نقصان۔ 1393 عیسوی میں بایزید نے سواس، سمسون اور اماسیا میں اپنی فوجیں روانہ کیے اور ان علاقوں کو بھی فتح کر لیا۔ اب صرف ریاست قسطنطنیہ سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے رہ گئی تھی۔ دوسری مفتوحہ ریاستوں کے امراء قسطنطنیہ میں جا کر پناہ لیتے تھے۔ بایزید نے اسی امراء کو بنائے مخالف قرار دے کر قسطنطنیہ پر بھی حملہ کیا اور اناطولیہ کی اس آخری ترکی ریاست کو بھی اپنے سلطنت میں شامل کر لیا۔ شہزادی ڈیسپینا کی ترغیب سے اس نے شراب بھی شروع کر دی تھی، جسے اس وقت تک کسی عثمانی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن جام و سبو کی یہ تمام سرمستیاں بایزید کی قوائی عمل کو چینج نہ کر سکے، اور جب اس نے سنا کہ یورپ میں ایک زبردست صلیبی اتحاد قائم کر کے سلطنت عثمانیہ کے استحصال کا بیڑا اٹھایا ہے، تو عیسائیوں کے مقابلے کے لیے یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کوئی خواب سے آسودہ ہو کر تازہ قوت کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ نائکوپولس، ویدین اور سیلیسٹیا کی فتح ہو جانے کے بعد ترکوں کے لیے ہنگری کا راستہ کھل گیا تھا۔ ان کے متواتر حملوں سے عاجز آ کر شاہ ہنگری نے یورپ کی عیسائی سلطنتوں سے مدد کی درخواست کی۔ چونکہ ہنگری کلیسائی روما سے وابستہ تھا، اس لیے پوپ نے بھی اس کی سرپرستی کی اور ترکوں کے خلاف ایک صلیبی جنگ کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کے منصوبے یہ تھے کہ ہنگری میں بایزید کی قوت کو توڑنے کے بعد قسطنطنیہ کی طرف بڑھے اور پھر درے دانیال کو عبور کر کے شام میں داخل ہو، ارض مقدس پر قبضہ کرے اور یروشلم اور درگاہ شریف کو مسلمانوں کے ہاتھ سے آزاد کرائے۔ عیسائی فوج مارچ 1396 عیسوی میں فرانس سے روانہ ہوئی۔ راستہ میں جرمنی سے گزرتے ہوئے جرمنی کے شاہی خاندان کا ایک مضبوط دستہ لے کر شامل ہو گیا۔ سجمنڈ نے اپنی مملکت سے جس قدر فوج ممکن تھی فراہم کی اور امیر والاچیا کو بھی اس صلیبی اتحاد میں شریک ہونے پر آمادہ کیا۔ اب مسیحی فوج کی مجموعی تعداد 1,00,000 تھی۔ اتحادی فوجیں ہنگری کے علاقے بودا میں اکٹھا ہوا اور وہاں کچھ والاچیا کے راستے اور کچھ سرویا کے راستے سے عثمانی مقبوضات کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ سرویا کا بادشاہ بایزید کا حلیف تھا اور کامل وفاداری کے ساتھ اپنے معاہدے پر قائم تھا، اس لیے ان مسیحی مجاہدوں نے سرویا کے باشندوں کے ساتھ بھی، جو تمام تر عیسائی ہی تھے، وحشیانہ قتل و غارت گیری کا وہی سلوک کیا جو وہ ترکوں کے ساتھ کرتے۔ سب سے پہلے سجمنڈ نے ویدین پر حملہ کیا اور اسے فتح کر کے نائکوپولس کی طرف بڑھا۔ نائکوپولس پہنچ کر فوراً اس کا محاصرہ کر لیا۔ نائکوپولس کے کمانڈر یوغلان بے نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور محاصرہ کی انتہائی شدت کے باوجود حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید اس کی مدد کو ضرور پہنچے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بایزید، جو اس درمیان میں اپنی بہترین فوج کے ساتھ روانہ ہو چکا تھا، برقی سرعت کے ساتھ محاصرہ کے 16ویں دن نائکوپولس پہنچ گیا۔ 24 ستمبر 1396 عیسوی کو کانڈینیورس اپنی فرانسیسی ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا کہ دفعتاً اسے یہ اطلاع ملی کہ ترکی فوج قریب آ گئی ہے۔ سب کے سب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑائی کے لیے ہتھیار باندھنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ بلا تاخیر ترکوں پر حملہ کر دے۔ سجمنڈ عثمانیوں کی اصول جنگ سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سب سے آگے بے قاعدہ اور کمزور دستے ہوتے ہیں جو دشمن کے پہلے حملے کا زور توڑنے کے لیے آگے رکھے ہوتے ہیں۔ اصلی اور باقاعدہ فوج ان کی پیچھے ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اس نے فرانسیسی فوج کو مشورہ دیا کہ ان بے قاعدہ سواروں پر حملہ کر کے اپنی قوت کو ضائع نہ کریں۔ بعض فرانسیسی کمانڈروں نے اس رائے سے اتفاق کیا، لیکن دوسروں نے اس بدگمانی کی بنا پر کہ سجمنڈ پہلے خود حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ گوارا نہیں کیا۔
کہ فرانسیسی دستے ہنگری کی فوج سے پیچھے رہے اور اس مشورہ کی مخالفت کی۔ فرانس کی نوعمر بہادروں نے بھی اس رائے کی پرجوش مخالفت کی اور اسی جوش میں ان ترک قیدیوں کو جو ان کے قبضے میں تھے اور جنہوں نے امن کے وعدے پر ہتھیار ڈالے تھے قتل کر ڈالا۔ بایزید نے عیسائی لشکر سے تھوڑے فاصلے پر اپنی خاص فوج کو روک کر پہلے بے قاعدہ فوج دشمن کے مقابلے میں روانہ کی اور ان کی مدد کے لیے ینیچری اور سواروں کا ایک دستہ آگے بڑھایا۔ فرانس کی نوعمر نائٹ ترکوں کی اصولی جنگ سے بالکل ناواقف تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ عثمانیوں کی اصلی فوج بے قاعدہ فوج کے پیچھے ہوتی ہے۔ سجمن نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور پوری قوت کے ساتھ ترکوں کے مقدمت الجیش پر ٹوٹ پڑے۔ آسانی کے ساتھ اسے شکست دیتے ہوئے وہ آگے بڑھے اور پھر ینیچری اور سواروں کی صفوں کو چیرتے ہوئے جنہیں بایزید نے پہلے روانہ کر دیا تھا اسی جوش میں اتنی دور نکل گئے کہ باقی ماندہ اتحادی فوجیوں سے ان کا تعلق تقریباً ختم ہو گیا۔ دفعتاً انہیں بایزید کی 40,000 بہترین فوج نظر آئی جسے دیکھتے ہی ان کو اپنی شدید غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً واپس ہونے کی کوشش کی مگر واپسی اب ان کے اختیار سے باہر تھی۔ آگے سلطان کی تازہ دم فوج تھی اور پیچھے سے وہ ترکی دستے جنہیں وہ منتشر کر چکے تھے دوبارہ جمع ہو کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ اب جان بچانا کسی طرح ممکن نہیں، وہ مایوسانہ طور پر نہایت بے جگری سے لڑے اور ان 6,000 بہادروں میں سے تقریباً سب کے سب مارے گئے۔ جو بچ کے رہے وہ قید کر لیے گئے، صرف چند ایسے تھے جو بھاگ کر عیسائی لشکر میں پہنچ سکے۔ اس کے بعد بایزید سجمان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ اسے دیکھتے ہی اتحادی فوجوں کے دونوں بازو فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ قلب لشکر نے جو ہنگری، بویریا اور آسٹریا کے دستوں پر مشتمل تھا اور جس کی کمان خود سجمن کے ہاتھ میں تھی، جم کر مقابلہ کیا۔ لیکن یہ جنگ 3 گھنٹے سے زیادہ قائم نہ رہ سکی۔ اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی، ان کے ہزاروں سپاہی کام آئے اور 10,000 گرفتار کر لیے گئے۔ سجمن چند سرداروں کے ساتھ بمشکل جان بچا کر بھاگا۔ اس جنگ میں اسٹیفن کے سروی فوج سے جو بایزید کی حمایت میں لڑ رہی تھی عثمانی فوج کو بڑی مدد پہنچی۔ فتح کے بعد بایزید نے میدان جنگ کا معائنہ کیا۔ اس وقت اسے مقتول ترکوں کی تعداد کا اندازہ ہوا، نیز یہ معلوم کر کے کہ ابتدائی جنگ میں جن ترکوں نے مغلوب ہو کر جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈال دی تھے انہیں بھی عیسائیوں نے قید کر کے قتل کر ڈالا تھا۔ اس کا رنج و غصہ اور بھی زیادہ ہوا۔ اس نے طے کر لیا کہ ان کی خون کا بدلہ عیسائی قیدیوں سے لے کر رہے گا۔ چنانچہ دوسری روز صبح کو اس نے تمام عیسائی قیدیوں کو، جن کی تعداد 10,000 تھی، اپنے سامنے کھڑا کر کے ان کے قتل کا حکم دیا۔ قیدیوں میں کانڈینیورس بھی تھا۔ بایزید نے اسے قتل سے مستثنا کر دیا اور اسے اجازت دی کہ قیدیوں میں سے 24 عیسائی شرفاء کو منتخب کر لے اور ان سب کی بھی جان بخشی کر دی۔ اس کے بعد قتل شروع ہوا جو شام 4 بجے تک جاری رہا۔ جب ہزاروں قتل ہو چکے تو امراء سلطنت کی درخواست پر بایزید نے جلادوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا۔ کانڈینیورس اور اس کے 24 ساتھی 1 سال تک زیر حراست رہے، لیکن بایزید نے ان کی حیثیت کے مطابق انہیں عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور جب ان کا فدیہ فرانس سے آ گیا تو انہیں وطن جانے کی اجازت دے دی۔ تیرہ سو 97 عیسوی میں وہ دفعتاً یونان پر حملہ ور ہوا اور آسانی کے ساتھ یونان نے بایزید کی سیادت قبول کر لی اور دولت عثمانیہ کا باجگزار بن گیا۔ یونان کی فتح کے بعد بایزید پھر اور نہ لوٹ آیا اور اب اس نے قسطنطنیہ پر فوراً قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اسی محاصرہ میں مارشل بوسیلیکا شہنشاہ کی مدد کے لیے فرانس سے آیا تھا۔
لیکن عین اس وقت جب بایزید قسطنطنیہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا، اس کی ایشیائی مقبوضات میں نہایت انقلاب انگیز حالات رونما ہو رہے تھے، جن سے مجبور ہو کر اسے محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اس تباہی اور بربادی کا سبب وہ آویزش ہوئی جو بایزید اور تیمور کے درمیان پیدا ہو گئی تھی۔ تیمور کی سلطنت دیواری چین سے لے کر ایشیائی کوچک کی سرحد تک پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور کی زندگی کے ابتدائی سال اپنے ہمسایہ تاتاری امرا سے جنگ کرنے میں گزرے۔ 35 سال کی عمر میں اس نے سب کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ اس نے 35 سال سے کم مدت میں 27 مملکتیں فتح کر لی اور یوں شاہی خاندانوں کو فنا کر دیا تھا۔ اس کی کامیابی کی بڑی وجہ اس کی جاسوس تھے۔ اس کی جاسوس مختلف بیسوں میں خصوصاً زائرین اور درویشوں کے لباس میں ہر طرف گھومتے رہتے تھے۔ ان کی مکمل رپورٹیں احتیاط کے ساتھ دفتر میں درج کی جاتی تھی۔ اس طرح تیمور کو اپنے دشمنوں کی قوت اور کمزوری کی صحیح اطلاع پہنچتی رہتی تھی۔ جنگ نائکوپولس کے بعد بایزید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیا کوشک کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد جارجیا تک پہنچ گئی۔ ادھر تیمور کی حکومت اس سے پہلے ہی جارجیا اور بحر کاسپین کے دوسرے مغربی ممالک میں قائم ہو چکی تھی۔ دونوں سلطنتوں کی ہم سرحد ہو جانے کی وجہ سے ان کے درمیان جلد یا بدیر تصادم کا واقع ہونا ناگزیر تھا۔ سرحدی جھگڑوں کے علاوہ آویزش کے اور بھی اسباب تھے، مثلا ایک دوسرے کے باجگزار رئیسوں کو حملے کی دھمکی دینا اور ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دینا۔ باغیوں سے مراد وہ امرا تھے جن کی ریاستوں پر بایزید نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ بھاگ کر تیمور کے پاس پناہ گزین ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ امرا بھی باغی سمجھے جاتے تھے جن کی ریاستیں تیمور نے فتح کر لی تھی اور جنہیں بایزید نے اپنے دربار میں پناہ دی تھی۔ یہ لوگ اپنی ریاستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے تیمور اور بایزید کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ اسی سلسلہ میں دونوں کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہوئی اور بالا آخر نوبت جنگ کی آ گئی۔ 1400 عیسوی میں تیمور نے آرمینیا کی طرف سے عثمانی سرحد میں داخل ہو کر سیواس کا محاصرہ کر لیا، جو چند سال پہلے بایزید کے قبضے میں آیا تھا۔ اس شہر کی دیواریں نہایت مضبوط تھی۔ تیمور کی 7-8 لاکھ فوج شروع میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے 6000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دی۔ جب کھدائی کا کام پورا ہو گیا اور بنیادوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں تیار ہو گئی تو شہتیروں میں آگ لگوا دی اور تمام دیواریں دیکھتے ہی دیکھتے انہی سرنگوں میں بیٹھ گئے۔ حملہ کے لیے اب کوئی روک نہ تھی اور شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے سیواس کے اس محافظ دستہ سے دل کھول کر انتقام لیا۔ ان میں سے 4000 آرمینیوں کو اس نے زندہ دفن کرا دیا اور ارطغرل اور بقیہ ترک سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سیواس کے مفتوح ہونے اور ارطغرل کے قتل کی خبر سن کر وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوا۔ تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائی کوچک پہنچا، لیکن تیمور اس درمیان میں شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ دو سال کے بعد وہ پھر لوٹا اور سیواس پہنچنے کے بعد بایزید اور اس کے درمیان خط و کتابت دوبارہ شروع ہوئی، جو پہلے سے بھی زیادہ تن و تیز تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریقین نے ایک فیصلہ کن جنگ کا عزم کر لیا۔ بایزید 1,20,000 فوج کے ساتھ تیمور کے مقابلے کے لیے سیواس کی طرف بڑھا، لیکن تیمور کی کثیر فوج کے لیے، جس کی تعداد 7-8 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، سیواس کا میدان تنگ تھا، اس لیے وہ بایزید کے پہنچنے سے پہلے انگورا کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر فوراً انگورا کا محاصرہ کر لیا۔ وہ بایزید کی قوت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے ہر ممکن طریقہ سے اسے کمزور کرنے کی ذرائع اختیار کر چکا تھا۔ بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی بھی تھی۔ تیمور کی خفیہ ایجنٹ بیس بدل کر عثمانی لشکر میں جاتے تھے اور ان تاتاریوں کو اندر اندر بایزید کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ عثمانی فوج کے افسروں نے بایزید کو جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ایک روز شکار کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لشکر گاہ پر تیمور کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب بایزید کے لیے
بلا تاخیر جنگ شروع کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ 20 جولائی 1402 عیسوی کو وہ فیصلہ کن معرکہ پیش آیا۔ لڑائی طلوع فجر سے قبل شروع ہو گئی تھی اور غروب آفتاب کے بعد تک جاری رہی۔ اس روز بایزید نے سپاہگیری اور سپہ سالاری کے جوہر خوب دکھا دیے، لیکن ناکام ہوئے۔ سب سے زیادہ نقصان اسے خود اپنے سپاہیوں سے پہنچا۔ اس کی فوج کے تاتاری دستے پہلے ہی سے غداری کے لیے آمادہ تھے۔ وہ لڑائی شروع ہونے کی تھوڑی ہی دیر بعد تیمور کی فوج سے جا ملے۔ البتہ اسٹیفن اپنے سروی دستوں کے ساتھ وفاداری اور جان بازی کا حق ادا کرتا رہا۔ لیکن لڑائی ختم ہونے سے پہلے اسی بھی راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ اب صرف بایزید 10,000 ینیچری کے ساتھ میدان میں باقی رہ گیا تھا اور وہ مقابلہ کرتا رہا۔ بایزید کے بعض افسروں نے لڑائی کی حالت دے کر چند گھنٹے پیشتر ہی اسے میدان جنگ چھوڑنے کی رائے دے دی، لیکن اس نے اس مشورہ کو حقارت کے ساتھ ٹکرا دیا تھا۔ اب جب کہ وقت نکل چکا تھا، بایزید نے بھاگنے کی کوشش کی۔ مگر محمود خان چغتائی نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ بایزید قیدی کی حیثیت سے دست بدستہ تیمور کے سامنے لایا گیا تو تیمور نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اس کے ہاتھ کھلوا کر عزت و احترام کے ساتھ اپنے قریب بٹھایا۔ بایزید نے انفعال کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے اطاعت کا وعدہ کیا۔ تیمور نے اسے خلعت شاہانہ پہنا کر مزید لطف و عنایت کی توقع دلائی اور ان کے رہنے کے لیے اپنے خیمے کے قریب ایک عالیشان خیمہ نصب کرایا۔ اس نے آخر کار بھاگنے کا عزم کر لیا، لیکن اس کوشش کی اطلاع تیمور کو ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کی نگرانی سختی کے ساتھ ہونے لگی۔ بہرحال بایزید کے قلب و دماغ پر اپنی قید و رسوائی کا اس قدر اثر پڑنے لگا کہ وہ زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہ کر سکا اور صرف 8 مہینے بعد وہ وفات پا گیا۔ تیمور نے موسیٰ کو آزاد کر کے بایزید کے ناز شاہانہ احترام کے ساتھ بھروسہ روانہ کی، جہاں وہ سابق تاجداران عثمانی کے پہلو میں سپرد خاک کر دی گئی۔ خود تیمور بھی اس کے بعد 2 ہی سال زندہ رہا۔ جنگ انگورہ نے صرف بایزید کی زندگی کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ بھی نیست و نابود ہو گئی۔ تیمور نے ان تمام ترکی امیروں کو جن کی ریاست سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی تھی، پھر ان کی حکومتوں پر برقرار کر دیا اور ایشیائی کوچک کا کوئی علاقہ آل عثمان کے ہاتھ میں باقی نہ رہا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ والسلام۔